اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ ترجمہ کرتے ہیں وا اور کالا کہا یا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہا یا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون؟ یہود، یہودی کہتے ہیں یا یہودیوں کا کہنا ہے لیست النصارى، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نصارہ نصرانی عیسائی، علا پر، شیئن یعنی شے کوئی بھی چیز، کوئی بات، کوئی راہ، یہاں اسے مراد کسی راہ پر۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ نصرانی یا عیسائی کسی راہ پر نہیں، کسی بات پر نہیں، یا کسی یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی دلیل پر نہیں۔ وا اور قالت النصارى، کالا کہتے ہیں یا کہنا ہے نصارہ نصرانیوں کا یعنی عیسائیوں کا، لیست الیہود، لیسا نہیں ہے یہود یہودی، علا پر، شیء شے کسی شے پر، کسی چیز یعنی کسی راہ پر، کسی دلیل پر۔ اور نصارہ کا کہنا ہے کہ یہودی کسی راہ پر نہیں، کسی دلیل پر نہیں، یعنی یہودی نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں، نصرانیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی راہ پر نہیں، اور نصرانی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی راہ پر نہیں۔ وا اور ہم وہ لوگ، یہاں ہم سے مراد یہی یہود و نصارہ ہیں، یتلون الکتاب، اس کا روٹ ورڈ تلاوت سے ہے، یہ سے مراد وہ اور واؤن جمع کے لیے تلاوت کرتے ہیں، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، کسی چیز کو پڑھنا اور سمجھنا۔ یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، کس کو؟ کتاب کو، حالانکہ یہ دونوں ہی اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ یہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، یہاں کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک کامین جیسے، ذالک یہ یعنی اسی طرح، یہی اسی طرح، کالا کہتے ہیں یا کہنا ہے، الذین ان لوگوں کا، لا نہیں، یعلمون اس کا روٹ ورڈ علم کا مطلب جاننا، یہ سے مراد وہ واؤن جمع کے لیے، یعلمون وہ جانتے، اور لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے اس جیسی، مثال اس جیسی، قولہم قول بات، ہم ان لوگوں جیسی، ہم سے مراد یہی یعنی نصرانی اور یہودی، اور اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، وہ بھی انہی جیسی، مثل قولہم انہی لوگوں جیسی باتیں کہتے ہیں۔ کذالک اسی طرح کی، کالا کہتے ہیں، الذین لوگ، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے، مثلا جیسی، قولہم ان کے قول جیسی یعنی انہی لوگوں جیسی باتیں، اور انہی لوگوں جیسی باتیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ یہود اور نصارہ تو کتاب آپ یعنی اہل کتاب ہیں، لیکن جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں یا ان سے مراد مشرکین عرب ہیں، عرب کے مشرکین جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، جن کے پاس کتاب نہیں تھی، تو اسی قسم کی باتیں مشرکین عرب بھی کرتے تھے۔ یہاں لا یعلمون وہ لوگ جو نہیں جانتے، ان سے مراد عرب کے مشرکین بھی ہیں، یعنی جن کے پاس کتاب کا علم نہیں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، فاللہ فامی پس اللہ یحکم حکم فیصلہ کرے گا، حکم کرے گا، اللہ حاکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، یہ سے مراد وہ، ٹھیک ہے، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، بینہم بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ومن ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان یعنی یہود اور نصارہ کے درمیان بھی، اور ان مشرکین عرب کے درمیان بھی جو کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان، یوم القیامت یوم دن، اور قیامت قیامت کے دن، فیما فی میں، اور ما جو یعنی جس چیز میں، کانو کانا کی جمع، کانو وہ تھے، فی میں ہے اس میں، جس چیز میں وہ تھے، یختلفون اختلاف کر رہے تھے، اس کا دیکھیں یہ سے مراد یہ اور واؤن جمع کے لیے، یختلفون مختلف تھے یعنی اختلاف کر رہے تھے، جو چیز ان میں جھگڑے کا باعث تھی،
جو چیز ان کے اختلاف کا باعث ہے اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. بس اللہ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس چیز کا ان کے درمیان بینہم ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یعنی مراد یہ ہے کہ حق کی مخالفت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے باہمی اختلافات خواہ کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کے اختلافات ہیں، لیکن وہ دین کی اللہ کے دین کی مخالفت میں یہ سب متحدہ محاذ بنا لیتے ہیں. یہی کیفیت ان یہود اور نصارہ کی ہے کہ یہ تمہاری مخالفت میں بالکل ایک ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے باہمی اختلافات کا یہ عالم ہے کہ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا مذہب کچھ نہیں، اور عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کا مذہب کچھ نہیں. یعنی آپس میں ان کے اختلافات اتنے شدید ہیں، لیکن دین اسلام کی مخالفت میں یہ بالکل ایک ہو جاتے ہیں. اور جبکہ دونوں اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور یہی حالت ان مشرکین عرب کی ہے جن کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں، لیکن وہ بھی اپنے اعتقادات کو سچ سمجھتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے یہ اختلافات جو خدا کا عذاب ہیں اس وقت تک نہیں مٹ سکتے جب تک کہ یہ قرآن کی تعلیمات پر ایمان نہیں لے آتے. اور ان کے یہ اختلافات یا تو ان کو مرنے کے بعد ان کے اختلافات کی حقیقت ان کو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گی، اور مرنے کے بعد ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ حق پر تھا یا باطل پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت فرما دے گا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وساء في خرابها. اور من کون، ازلم ظلم سے ہے، ظالم، من سے، من جو، منع کرے، روکے، مساجد اللہ، مسجد کی جمع مساجد، اللہ کی مسجدوں میں، یذکر، ان کے یذکر ذکر سے ہے، یذکر فی المجہول، یذکر ذکر کیا جائے، فیہا فی میں، ہے ان میں، یہاں ہا سے مراد اللہ کی مساجد ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ذکر کیا جائے، اسم نام، ہو مین اس کا نام یعنی اللہ کا نام. بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے، روکے، اور کوشش کرے. صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، صحیح کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فی میں خرابی، حامین ان میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہاں خرابی سے مراد ہے شرپسند کارروائیاں کرے، رخنہ اندازیاں ڈالے، ویرانی کے در پہ ہو، مسجدوں کی ویرانی کے در پہ ہو، تو ان کی ویرانی کے در پہ ہو یا ان میں خرابیاں ڈالنے کی کوشش. تو بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے روکے اور اس میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے یا مسجدوں کی ویرانی کے در پہ ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما نہیں، کانا ہے، کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے، کانا کا مطلب تھا بھی، لاہم لا لیے، ہم ان کے لیے، ان یدخلوها ان کے، یدخلوها روٹ ورڈ اس کا داخل ہونا، یہ سے مراد وہ، یہ اور واو جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یدخلو وہ داخل ہوں، ہا ان میں، یعنی کن میں، ان مساجد میں، ان اللہ کی مساجد میں داخل ہوں. ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں الا سوائے خائفین. خائف کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، خائف ہونا، ڈرتے ڈرتے، خائفین ڈرتے ڈرتے. اللہ کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے، اللہ کا مطلب مگر بھی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہوں، ہاں مگر ڈرتے ڈرتے. یعنی ایسے لوگ اگر ان مراکز میں، ان مساجد میں، اللہ کی عبادت گاہوں میں داخل بھی ہوں تو ڈرتے ڈرتے، یعنی اپنی شرپسندانہ حرکات کے نتائج سے خوفزدہ ہو کر داخل ہوں کہ اگر وہ کوئی شرارت کریں گے تو اس کی سزا پائیں گے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرات عذاب عظیم. لا لیے ہم ان کے لیے، ان کے لیے یہی لوگ جو اللہ کی مساجد میں اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے لیے فی الدنیا، دنیا میں بھی، لہم فی الدنیا خزی، لا لیے ہم ان کے لیے، فی الدنیا فی میں، دنیا میں بھی، خزی ذلت و رسوائی، اور لہم لا لیے ہم ان کے لیے، فی الآخرت
فی میں آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا. اس قسم کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یعنی اللہ کی مساجد جو دین اسلام کے نظام کی بنیاد ہیں، جہاں صرف خدا کے قانون کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یہی مقامات یعنی مساجد اس نظام کے مراکز ہیں. اور ان مراکز کی آبادی صرف اس جماعت کے ہاتھوں ہوگی، مومنین کی اس جماعت کے ہاتھوں ہوگی جو خالص توحید پرست ہوگی، نہ کہ ان کے ہاتھوں سے جو خدا کے قانون کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین بھی شامل کر لیں یا جو جماعت میں تفرقہ پیدا کرنے کا موجب بنے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ سرکش اور انسانیت کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے جو اس نظام کی تخریب کے لیے کوشاں ہو اور ہر قسم کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے کہ ان مساجد میں، دین کے ان مراکز میں خالص قانون خداوندی کا چرچا نہ ہونے پائے. تو اس قسم کے لوگ اگر ان مراکز کی طرف آئے بھی تو سرکشی کے جذبات لے کر نہیں، بلکہ اپنی تخریبی کارروائیوں کے تباہکن نتائج سے ڈرتے ہوئے آئے. بہرحال اگر ان کی روش یہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی یہی روش ہوگی، اگر یہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئیں گے تو اس قسم کے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں کی زندگی میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تباہی اور بربادی میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور للہ، لے سے مراد لیے کے لیے، اللہ کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی. فَأَيْنَمَا، فا پس آئینہ کا مطلب ہے کہاں یا جہاں، آئینہ کہاں، ما جو، فَأَيْنَمَا پس کہیں بھی جو یا جہاں کہیں بھی، تو ولو تے سے مراد تم ولو پھرو گے، رخ کرو گے، واللہ سے ہے نا، جہاں کہیں بھی تم پھرو گے، اپنا رخ کرو گے. فسما، فا پس سما ادھر ہی، اسی طرف. وجہ اللہ، وجہن چہرے کو بھی کہتے ہیں، وجہن سے مراد رخ بھی ہے، ٹھیک ہے. وجہ اللہ رخ ہے اللہ کا، یعنی جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے وہیں پہ اللہ کا رخ پاؤ گے، یعنی اسی طرف اللہ کا رخ ہے. جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کرو گے تو وہیں پہ اللہ کا رخ ہے، یعنی اللہ کا رخ ادھر ہی ہے. اِنَّا بے شک اللہ ہے، واسعٌ بہت وسعت والا، اور علیم علم سے علم رکھنے والا، جاننے والا. تو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، تم جہاں کہیں بھی اپنا رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، اور بے شک اللہ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے، علم رکھنے والا. یہاں مشرق اور مغرب سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر وہ خود کسی سمت یا مقام میں مقید نہیں. لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا مقام کے مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کہ جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے مسلمان اس طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور اب انہوں نے اس قبلے یا اس رخ کو، سمت کو کیوں بدل دیا. دوسرے الفاظ میں کہ قرآن نے جو نظام پیش کیا ہے، اسلام کا جو نظام ہے، کسی خاص مقام کے ساتھ وابستہ نہیں، یہ اس خدا کا نظام ہے جو جہت اور سمت، جو زمان اور مکان کی نسبتوں سے بہت بلند ہے اور وہ تمام کائنات کی پہنائیوں پہ چھایا ہوا ہے. تو مومن جہاں بھی، جس جگہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی طرف لے جانے والا راستہ ان کے سامنے ہوگا، کیونکہ خدا بڑی وسعتوں کا مالک اور بہت جاننے والا ہے. وقال اتخذ اللہ ولد سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. ترجمہ کرتے ہیں، وا اور قالو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا یا وہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ، اخذ سے ہے، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لے لینا، بنانا. اتخذ بنایا یا رکھا، کس نے؟ اللہ نے. ولدن، ولد کہتے ہیں اولاد کو، والد ماں باپ کے لیے، والد والدین، اور ولد اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اولاد. سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، وہ، اب یہاں ہو سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. اتخذ اللہ ولدا، اللہ اولاد رکھتا ہے، یہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. سبحانہ، اللہ تو اس سے پاک ہے. سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، وہ
یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے لاہو لا لیے وہ اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ بھی ہے فی السماوات فی میں سماوات آسمانوں میں جمع ٹھیک ہے والارض اور زمین میں آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے در حقیقت اسی کے لیے ہے بلکہ یہ سب کا سارا اسی کے لیے. کل یہاں کل سے مراد کیا ہے یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کے لیے لفظ کل استعمال کیا. کل تمام سارے کا سارا لہو اسی کے لیے قانتون کہتے ہیں متی اور فرمانبردار اطاعت گزار. اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کل سارا کا سارا اسی کا متی اور فرمانبردار ہے اسی کی بات ماننے والے ہیں ٹھیک ہے اسی کے متی اور فرمانبردار ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی اولاد رکھتا ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے وہ ان باتوں سے پاک ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اسی کا متی اور فرمانبردار ہے. جیسے پچھلی آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے ہٹ کر ذرا ان عیسائیوں سے پوچھو کہ تم کس منہ سے خدا پر ایمان کے مدعی بنتے ہو کہ جبکہ خدا کے متعلق تمہارا تصور اس قدر پست ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور تم نے اس طرح خدا کو انسانوں کی سطح پر لا کر رکھ دیا جبکہ اللہ تعالیٰ خدا جو ہے وہ اس سطح سے بہت اونچا ہے اور اس تصور سے بہت دور ہے. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے وجود میں لایا ہے اور سب کا سب جو ہے اللہ ہی کا اطاعت گزار ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اس کے قوانین کے اطاعت گزار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح بیٹوں کا محتاج نہیں کیونکہ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور اسی طرح بعض یہود کا بھی کہنا تھا کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو یہاں پہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد رکھتا ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے اور آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا اللہ ہی کا متی اور فرمانبردار ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ترجمہ کرتے ہیں بدی کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا بنانے والا لیکن اس سے مراد ہوتا ہے جو کسی چیز کو پہلی دفعہ بنائے یعنی جیسے ایجاد کرنے والا موجد ہے جس نے پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی اور پھر وہ دوسری دفعہ اس جیسی کوئی نہ بنا سکے. تو بدی موجد ہے پیدا کرنے والا ہے بنانے والا ہے کس کو آسمانوں کو والارض اور زمین کو. آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے وہی پیدا کرنے والا ہے. وا اور اذا جب قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر لینا. قضا وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن امر کام حکم فا پس انما تو بس انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک اور ما جو فا انما تو بس یقولو یہ سے مراد وہ کولو کہتا ہے لا لیے ہو اس کے لیے یعنی اس کام کے لیے بس اتنا کہتا ہے کن ہو جا فیکون فا پس یکون وہ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا کسی کام کا کسی بات کے کرنے کا قضا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ اس کے لیے یعنی اس بات کے لیے اس کام کے لیے اس امر کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ کام فیکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی امر کا کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس اتنا کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی خدا جو ساری کائنات کو پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں لایا اس کا انداز تخلیق یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس شے کی تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا کن ایک لفظ سے کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو بھلا ایسی قوتوں کے مالک خدا کو ایسی قوتوں کے مالک پروردگار کو اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کیا احتیاج. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیات. ترجمہ کرتے ہیں وا اور کالا کہا الذین لوگوں نے
لا نہیں، یعلمون، اس کا روٹ ورڈ علم سے، ٹھیک ہے، علم جاننا، یہ سے مراد وہ واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے نا، اس لیے یعلمون ہے. تو اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جانتے نہیں، یعنی جو علم نہیں رکھتے، لو کیوں، لا نہیں، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، یکلمو یہ سے مراد وہ، کلمو کلام بات کرنا، کلمہ ٹھیک ہے، کلمہ بات کلام کرنا، یکلمو وہ کلام کرتا بات کرتا، نامین ہم سے، کون، اللہ، اور اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یکلمون اللہ، اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، خود ہم سے بات نہیں کرتا. او یا تاتینا، تاتی آ جاتی یا آ جائے، ٹھیک ہے، تاتی آ جاتی یا آ جائے، نامین ہمارے پاس آ جاتی، آیات آیت نشانی، کوئی معجزہ کوئی نشانی. تو اسی طرح ان لوگوں نے جو کہ علم نہیں رکھتے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کوئی نشانی کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا. کہ جو پیچھے ذکر ہوا ہے نا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد رکھتا ہے، اور اللہ ان باتوں سے پاک ہے، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے محض کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی اسی کا مطیع فرما بردار ہے. تو یہود اور نصارہ کی ان باتوں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو آگے ذکر ہو رہا ہے کہ اسی قسم کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں. یہاں ان لوگوں سے مراد عرب کے وہ مشرکین ہیں جن کے کو کوئی علم نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی کتاب کا علم نہیں. کیونکہ یہ جو پہلے یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے، ان کے پاس، یہ تو اہل کتاب تھے، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اس کے باوجود یہ ایسی گمراہی کی باتیں کرتے. تو مشرکین عرب کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جنہیں کسی بات کا علم نہیں، یعنی ان کے پاس کتاب کا علم نہیں، جو کچھ جانتے نہیں، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی آیت یا کوئی نشانی کوئی معجزہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا. یہاں ان لوگوں سے مراد عرب کے وہ مشرکین ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، کذالک اسی طرح، کا جیسے، ذالک یہی، ٹھیک ہے، اسی طرح کی، کالا کہہ چکے ہیں، کہا کرتے تھے، الذین لوگ، من سے، قبلہم قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، یعنی یہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان سے پہلے کے لوگ بھی اسی طرح کے، اسی جیسے تھے، اسی طرح کے. مثلا کا مطلب ہوتا ہے اس جیسے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مثل، اس کے مثل یعنی اسی جیسی، کول باتیں یا بات، ہم انہی جیسی، یعنی ان لوگوں سے قبل کے لوگ بھی انہی جیسی باتیں کیا کرتے تھے. یعنی جو لوگ اس قسم کی گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو انہی جیسی باتیں کرتے تھے. کذالک انہی جیسی، کالا کہا کرتے تھے، الذین لوگ، من قبلہم ان سے قبل کے لوگ، مثلا انہی جیسی، کول باتیں، ہم انہی کی باتوں جیسی، یعنی ان سے پہلے کے لوگ، ان سے قبل کے لوگ بھی انہی لوگوں کے جیسی باتیں کیا کرتے تھے، اسی قسم کی گمراہی کی باتیں کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. تشابہت قلوبہم، تشابہت یہ جیسے مشابہ، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نا، مشابت رکھنا، مشابہ ہونا، یعنی ایک جیسا، ایک جیسے ہیں. قلوبہم قلب، دل کو کہتے ہیں، اور قلب کی جمع قلوب، ہم ان لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی ان لوگ کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، ایک جیسے گمراہ ہیں یہ لوگ. تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. قد بے شک، بین الآیات لقوم یوقنون، قد بے شک، بین بیان کر دیا، واضح کر دیا، روشن ہے، بین ہے روشن ہے، بیان کر چکے ہیں، نامین ہم، یعنی نا سے مراد اللہ تعالیٰ، ہم بیان کر چکے ہیں، آیات، آیت کی جمع آیات نشانیاں، لیے قوم کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے، یوقنون یقین سے ہے، ٹھیک ہے نا، یقین رکھتے ہیں، یہ سے مراد وہ لوگ، واو نون جمع کے لیے یقین سے ہے یہ، ٹھیک ہے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، یعنی یقین، ایسے لوگ جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو ہم نے آیات نشانیاں کھول کر رکھ دی ہیں، واضح کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں.
یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں. یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہم بیان کر چکے ہیں، نشانیاں واضح ہیں، روشن ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اِنَّا بے شک ہم نے، یہ بھی دیکھیں نا کے اوپر تشدید ہے تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انا اور نا. انا کا مطلب بے شک اور نا مین ہم نے. بے شک ہم نے ارسلنا کا ارسال کرنا بھیجنا، نامین ہم نے کا تم کو. ارسل بھیجا، نامین ہم نے کا تم کو. بالحق کے، بے کا مطلب ہے ساتھ سے، حق کے ساتھ. بشیروں بشارت سے، بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا. اور نذیر ڈر سنانے والا، وارننگ دینے والا، خبردار کرنے والا. اور لا نہیں، تسألو تے سے مراد تم، ٹھیک ہے. سآلہ ہے اس کا روٹ ورڈ، سآلہ سوال کرنا، ٹھیک ہے. اور فعل مجہول ہے یہ. تسأل سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی. تسألو تم سے، یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. ان کا مطلب ہوتا ہے بارے میں. اصحاب الجحیم، صاحب کی جمع اصحاب، جحیم دوزخ، ٹھیک ہے. دوزخ کے لوگوں کے بارے میں، یعنی دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. مطلب دوزخ میں جانے والے لوگوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں. آپ کو ہم نے، اللہ تعالیٰ کریں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اور دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، یعنی جو لوگ اس کے باوجود بھی دوزخ میں جائیں گے تو اس کی ذمہ داری، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی ذمہ داری جو اس کے باوجود دوزخ سے، جہنم سے اپنا رشتہ جوڑ چکے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار اور جواب دہ نہیں. یعنی اگر یہ لوگ عقل اور فکر سے کام لیتے تو یہ حقیقت ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب اختیار اور صاحب ارادہ بنایا ہے، انسان اللہ کی صاحب اختیار اور صاحب ارادہ مخلوق ہے، تو اس کی رہنمائی کے لیے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ خدا اپنی باتیں اپنے رسول کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتا ہے اور پھر انسانوں پر چھوڑتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس رہنمائی کو قبول کر لیں اور چاہیں تو اس سے انکار کر دیں. تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آ کر انسانوں سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی آیت یا معجزہ کیوں نہیں آ جاتا، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں اور مطالبات یہ لوگ پہلی مرتبہ نہیں کر رہے. ان سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان سے پہلے کے لوگ بھی یہی باتیں کہتے رہے ہیں، اور ان سے پہلے کے لوگ بھی اسی قسم کی ذہنیت رکھتے تھے اور یہی کچھ کہا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ان کے سامنے نمایاں طور پر موجود ہیں. لیکن یہ نشانیاں انہی کو نظر آ سکتی ہیں جو علم و بصیرت سے کام لے کر یقین کرنے والے ہوں. اور اسی اصول کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے تم لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کس قدر خوشگوار ہوگا. یہاں بشیر ہے نا، یعنی اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو نبی جو تمہیں بشارتیں دے رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے، وہ تمام تر خوشگوار نتائج تمہیں اس دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی. اور پھر اس کی خلاف ورزی اگر کرو گے اللہ کے قوانین کی تو کس طرح سے دنیا میں بھی ہلاکت اور تباہی ہوگی اور روز قیامت بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم ان تک یہ پیغام پہنچا دو، پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، اور جو انکار کرے گا وہ دنیا میں بھی اس کے لیے تباہی ہے اور روز قیامت بھی دوزخ کا ایندھن بنے گا. لیکن ان کی ہلاکت کی ذمہ داری تمہارے سر پر نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارا فریضہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے بس. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور لن ہرگز نہیں، ترضیٰ رضا سے، راضی ہونا، راضی ہو سکتے یا راضی ہوں گے، ان سے کا تجھ سے، اور ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے کون؟ یہود، اور لا نہیں، نصارہ نصرانی یا عیسائی. یہ یہودی اور عیسائی کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، جب تک کہ
تتبع تے سے مراد تم، تابع اتباع کرنے لگو، چلنے لگو، پیروی کرنے لگو، ملتہم ملت راستہ، دین، ہم ان کا، جب تک کہ آپ ان کے راستے پر نہ چلنے لگو، یعنی جب تک کہ آپ ان کی باتوں کی، ان کے طریقے کی پیروی نہ کرنے لگو، اس وقت تک یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے راستے پر نہ چلنے لگیں۔ کل انا ہدی اللہ هو الہدی، کل کہہ دو انا بے شک ہدی اللہ، ہدن ہدایت کو کہتے ہیں، اللہ کی ہدایت، هو الہدی ہوا وہی ہے، ہدا اصل ہدایت، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کا بتایا گیا راستہ ہی اصل راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور لئن اگر، اتبعت تے سے مراد تم، اتباع کرنا، پیروی کرنا، اگر تم پیروی کرنے لگو گے، احواءہم، احواء خواہشات، آرزویں، ہوا، ہوا ایک خواہش اور ہوا کی جمع احواء، خواہشات ہم ان لوگوں کی، اگر تم ان لوگوں کی خواہشات اور آرزوؤں کی پیروی کرنے لگو گے، بعد الذی، بعد الذی اس کے بعد کے، آ گیا ہے، کا تمہارے پاس، من العلم، من سے علم، یہاں علم سے مراد وحی کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحی، اور وحی کا علم آنے کے بعد بھی اگر تم، یعنی اب جب کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یعنی وحی آ چکی ہے، حقیقت کو تم جان چکے ہو، علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگو گے تو کیا ہوگا، ما نہیں، لاکا لا لیے، کا تمہارے لیے ہے، من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں، من سے ولی دوست، وا اور لا نہیں نصیر مددگار، تو پھر اگر تم ایسا کرنے لگو گے تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی اور دوست یا مددگار نہیں ہوگا، جو اللہ، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارا نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلے لگو، صاف کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اس علم کے بعد، یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی وہی کا علم، اس علم کے بعد جو کہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اس قسم کی باتیں حق کی جستجو کے لیے نہیں کر رہے، انہوں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو اسے یہ کبھی اختیار نہیں کریں گے، اس لیے یہ تم سے کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا راستہ چھوڑ کر ان کا مسلک اختیار نہ کر لو، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ یہودی اور عیسائی کر چکے ہیں، اور عقائد اور اعمال کی جن گمراہیوں میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ سے راضی ہونا محال ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، الذین جو لوگ یا وہ لوگ، آتی عطا کی ہے، دی ہے، نامین ہم نے، ہم ان لوگوں کو کیا دیا ہے، کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی ہے کتاب، یتلونہ، یہ سے مراد وہ، یتلو اس کا روٹ ورڈ تلاوت، تلاوت اسے ملتا جو تلفظ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے کہ تلاوت کرنا، پڑھنا، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو یعنی اس کتاب کو، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق کا حق ہے جیسے، تلاوت ہی تلاوت کا، پڑھنے کا، ہی اس کے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا، اس کے پڑھنے کا حق کا، تلاوت ہی اس کے پڑھنے کا حق ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون یہ سے مراد وہ، روٹ ورڈ اس کا آمنا ایمان لانا، واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یؤمنون یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بے ساتھ ہی اس پر، اب یہاں ہی سے مراد وہ کتاب ہے، کتاب پر یا اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس پر دل سے ایمان لاتے ہیں، جو کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ،
वा और, मन जो, यकफुर ये से मुराद वो कुफ्र करना, इनकार करना, और जो कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, बे साथ ही इसका, यानी जिन लोगों को हमने किताब दी है अगर वो उनमें से कोई लोग इसका कुफ्र करेंगे, इनकार करेंगे, पस उलाइका यही वो लोग हैं, हम से मुराद वो लोग, खासिरून खसारा से है, ठीक है, खसारा नुकसान, और खासिरून नुकसान उठाने वाले, खसारा उठाने वाले। तो जो लोग इसका इनकार करेंगे वही खसारा उठाने वाले हैं, वही नुकसान में। यानी जिन लोगों को हमने किताब अता की है वो उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि उसके पढ़ने का हक़ है, यानी उसको समझ कर पढ़ते हैं। यहाँ तिलावत से मुराद है कि उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, उसके अहकामात पर अमल करते हैं। यही वो लोग हैं जो कि उस पर ईमान लाते हैं। और जो कि उसका इनकार करेगा, ममन यकफर, और फिर जो इसका इनकार करेगा फिर वही फाउलाइका, बस वही लोग खसारे में हैं, नुकसान उठाने वाले। जो लोग किताब आ जाने के बाद, उसका हकीकत जान लेने के बाद उसका इनकार करेंगे वही लोग खसारे में हैं। यहाँ अहले किताब के उन नेक लोगों की तरफ भी इशारा हो सकता है कि जो दयानत और रास्ती के साथ खुदा की किताब को पढ़ते हैं, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ किताब अल्लाह की रूह से हक़ है फिर वो उसे हक़ मान लेते हैं। और इससे मुराद वो मोमिन भी हैं, वो मुसलमान भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला जिनके पास ये कुरान पाक मौजूद है, कुरान पाक के कवानीन मौजूद हैं, पूरा कुरान मौजूद है। उसके बाद उनकी कैफियत ये होती है कि वो उसको एक तो उसको इस तरह से तिलावत करते पढ़ते हैं कि समझते हैं, फिर उसका पूरा इत्तबा करते हैं, उसके अंदर मौजूद अहकामात की पूरी पैरवी करते हैं। तो उन्हीं के मतलब कहा जाएगा कि वो उस पर सही मानों में ईमान रखते हैं, यानी वो उसको उस तरह से तिलावत करते हैं, उसको समझ के पढ़ते हैं, उसको उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। उनके मतलब कहा जाएगा कि यही वो लोग हैं जो सही मानों में इस पर ईमान रखते हैं। इसके बरक्स जो लोग इसकी सदाकतों से इनकार करते हैं फिर और जो अपने मामलात का फ़ैसला कुरान में दिए गए अहकामात के मुताबिक नहीं करते, फिर उन्हें मोमन नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे लोग फिर खसारे में हैं, ऐसे लोग फिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे लोग नुकसान उठाने वाले हैं।